بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ معین الاسلام اسلامیات جماعت اول، باب اول، قرآن مجید و حدیث نبوی۔ حصہ جیم، حفظ و ترجمہ۔ یہاں پر ہم حفظ بھی پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ۔ صفحہ نمبر 9 تا 13۔ حصہ جیم، حفظ و ترجمہ۔ حاصلات تعلم ہے، اس سبق کی تکمیل پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ کلمہ طیبہ ما مفہوم یاد کر سکیں۔ اس سبق میں ہم کلمہ طیبہ پڑھیں گے، اس کا مفہوم سمجھیں گے، روزمرہ زندگی میں پڑھے جانے والے کلمات ما ترجمہ یاد کر کے ان پر عمل کر سکیں۔ پاکیزہ کلمات۔ تو پیارے بچوں اس کو پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو کلمہ طیبہ کی اہمیت کے بارے میں بتاتی چلوں۔ پیارے بچوں، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ طیبہ پر ایمان لائے۔ اگر کوئی انسان جو مسلمان نہیں ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے یا مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اسے کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اس کی کتنی فضیلت ہے کہ آپ ایک کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتے ہو۔ تو پیارے بچوں، کلمہ طیبہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بارے میں ہے۔ مسلمان ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم کلمہ طیبہ پر ایمان لائیں، کلمہ طیبہ پڑھیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو پیارے بچوں یاد رکھیے، کلمہ طیبہ کے معنی ہیں پاکیزہ بات، پاک بات، پاکیزہ بات۔ مسلمان ہونے کے لیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنا لازمی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنا لازمی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پیارے بچوں ہم پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ، غور سے سنیے گا، اس کی اچھے سے تلاوت کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو پیارے بچوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ یہاں پر نبوت ختم ہوتی ہے، اس لیے انہیں آخری نبی کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے یہ خاتم النبیین ہے۔ اگر کوئی خوبصورت یا اچھی چیز دیکھیں تو کہیں، پیارے بچوں یہ ایک نئی چیز ہے، دیکھیے کہ اگر کوئی خوبصورت یا اچھی چیز آپ دیکھو تو کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ ماشاء اللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ جو اللہ چاہے۔ جیسے آپ کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہو، قدرت کو دیکھ لو آپ، ہمارے زمین میں کتنی قدرتی چیزیں ہیں، ماشاء اللہ اتنی خوبصورت چیزیں ہیں۔ آپ تتلی دیکھ لو، تتلی کے کتنے اچھے رنگین کلرز رنگین ہے تتلی، اتنے خوبصورت کلرز ہیں اس میں کہ ویسے ہم کبھی بھی نہیں بنا سکتے، یہ صرف اللہ کے کام ہے۔ اتنی رنگین اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت اچھے سے، بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو بہت خوبصورت لگیں آپ کو، ان کو دیکھ کے ماشاء اللہ بولتے ہیں۔ اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو کہیں انشاءاللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ انشاءاللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اگر اللہ نے چاہا۔ اگر آپ کسی کام کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا یا میں کل یہاں جاؤں گا، تو آپ ساتھ بولیں گے انشاءاللہ۔ جیسے میں کہتی ہوں کہ میں مکہ مکرمہ جانا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے گھر دیکھنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا چاہتی ہوں، تو میں بولوں گی انشاءاللہ میں مکہ مکرمہ جاؤں گی، انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اس سبق میں ہم نے کلمہ طیبہ کے بارے میں پڑھا، اس کا ترجمہ پڑھا، ماشاءاللہ پڑھا۔ جب کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاءاللہ ضرور پڑھو، اور اگر کوئی کام کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ ضرور پڑھیں۔ تو پیارے بچوں آئیے اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ حصہ الف درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1 ہے کلمہ طیبہ کے معنی ہے پاکیزہ بات، سیدھا راستہ، پیروی کرنا۔
तो कलमा तैयबा के मायने हैं पकीज़ा बात। नंबर 2 है अफजल जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो सबसे अफजल जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। नंबर 3 है अगर हम किसी काम का इरादा करें तो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह माशाल्लाह या इंशाल्लाह। तो हमने पढ़ा कि अगर हम किसी काम का इरादा करें तो हम क्या पढ़ते हैं? इंशाल्लाह। हिस्सा बे मुख्तसर जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1 है कलमा तैयबा का तर्जुमा बताएं। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सवाल नंबर 2 माशाल्लाह का तर्जुमा बताएं। तो प्यारे बच्चों माशाल्लाह का तर्जुमा है जो अल्लाह चाहे। सवाल नंबर 3 अगर कोई खूबसूरत चीज़ देखें तो क्या कहते हैं? अगर कोई खूबसूरत चीज़ देखें तो माशाल्लाह कहते हैं। हिस्सा जीम नुक्ते मिलाएं और रंग भरें। हमारे पास यहाँ पर है नंबर 1 पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास पहला कलमा है, बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है। आपने इसके नुकात मिलाने हैं और इसमें अच्छे से रंग भरने हैं। नंबर 2 माशाल्लाह, यहाँ पर लिखा हुआ है माशाल्लाह। आपने इनके नुकात मिलाने हैं और इनमें खूबसूरत रंग भरने हैं। नंबर 3 पे लिखा है इंशाल्लाह। आपने इस पे भी ट्रेस करना है पेंसिल से, अच्छे से इसके नुक्ते मिलाने हैं, नीट नीट नीट, और इसके अलावा इसमें रंग भरने हैं, खूबसूरत से रंग। हिस्सा दाल। हिस्सा दाल में अब हम रंग भरे नीज़ उसाज़ा कराम की मदद से बताएं कि किन अल्फाज का तर्जमा है। तो प्यारे बच्चों चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पर तर्जमे हमारे पास दिए गए हैं जो हमने ऊपर पढ़े। तो अब हम देखते हैं कि आपको कितना याद है। जो अल्लाह चाहे, जो अल्लाह चाहे, ये किसका तर्जुमा है? माशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह का तर्जुमा है जो अल्लाह चाहे। नंबर 2 है अगर अल्लाह ने चाहा। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये किसका तर्जुमा है? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का तर्जुमा है। नंबर 3 अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो ये किसका तर्जुमा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ इतना, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये किसका तर्जुमा है? ला इलाहा इल्लल्लाह का। नंबर 4 पे है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। तो ये किसका तर्जुमा है? मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। ठीक है, तो आपने इनमें अच्छे से रंग भरने हैं और इनको याद करना है। तो प्यारे बच्चों इस सबक में हमने क्या चीज़ें पढ़ी बताइए। इस सबक में हमने पढ़ा कि पहला कलमा पढ़ा, पहले कलमे का तर्जुमा पढ़ा। इस सबक में हमने माशाल्लाह पढ़ा, जब कोई चीज़ अच्छी लगे तो माशाल्लाह कहिए, और अगर कोई चीज़ का इरादा करना हो, कोई काम का इरादा करना हो तो इंशाल्लाह पढ़ें अगर अल्लाह ने चाहा। तो आपने इनके तर्जुमे याद करने हैं, इनकी अरबी इनकी ये भी याद करने हैं और इनके तर्जुमे भी याद करने हैं। और आपने बच्चों को प्यारे बच्चों आपने ये अपने कमरा जमात में अपने उस्ताद को बताना है, उन्हें सुनाना है, बारी बारी ये कलमे पढ़ने हैं ताकि आपको याद हो जाएं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुंचती है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।